السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں، خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے 3 مسئلے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ امام عصر علیہ السلام کے زمانہ حضور میں، یعنی جب وقت کا امام پردہ غیب سے نکل کے باہر آ جائیں گے، جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو عید فطر اور عید قربان کی نمازیں واجب ہیں اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں جب کہ امام عصر علیہ السلام غیبت کبریٰ میں ہیں تو نمازیں عید فطر اور عید قربان کی نمازیں مستحب ہیں اور بجماعت اور فرادہ، یعنی جماعت کے ساتھ بھی اور فرادہ کے ساتھ دونوں طرح سے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ عید الفطر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز کا وقت عید کے دن طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے۔ 2 مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں ہے کہ عید فطر میں مستحب ہے کہ سورج چڑھ آنے کے بعد افطار کیا جائے، فطرہ دیا جائے اور اس کے بعد عید کی نماز ادا کی جائے۔ اب میں عید کی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ عید فطر کی نماز 2 رکعت ہے، اس میں اذان اور اقامات نہیں ہیں، جس کی پہلی رکعت میں الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ 5 تکبیریں کہیں اور ہر 2 تکبیر کے درمیان ایک قنوت پڑھیں اور 5ویں تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہیں اور رکوع میں چلا جائے اور پھر 2 سجدہ بجا لائے۔ پھر دوسری رکعت میں 4 تکبیریں کہے گا قیام کی حالت میں اور ہر 2 تکبیر کے درمیان قنوت پڑھے اور 4تھی تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع کے بعد 2 سجدے انجام دے گا اور پھر تشہد پڑھے اور سلام کہہ کر اپنی نماز کو تمام کرے۔ یعنی کہ رکعت اول میں رکوع سے پہلے 5 قنوت کو ادا کیا جائے گا اور رکعت دوم میں رکوع میں جانے سے پہلے 4 قنوت کو ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب 9 قنوت ہے عید کی نماز میں تو یہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ عید فطر کی نماز کے قنوت میں جو بھی قنوت، جو بھی دعا، جو بھی ذکر بھی پڑھا جائے وہ کافی ہے۔ اگر آپ کو اللہم اہل الکبریاء والی دعا یاد نہیں ہے تو جو بھی ذکر اور دعا آپ کو یاد ہے ان عید کی نماز کے قنوت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے: اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد صلواتک علیہ وعلیہم۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون۔
ईद उल फित्र के कुनूत में ये वाली दुआ पढ़ना मुस्तहब है, मगर आपको ये याद ना हो तो जो दुआ और जिक्र आपको याद है वो पढ़ना बेहतर है, वो काफ़ी है। एक और सबसे अहम बात कि ईद की नमाज के लिए कोई सूरा मखसूस नहीं है कि अलहम्द के बाद यही सूरा पढ़ा जाए, नहीं, बल्कि ईद की नमाज में जो सूरा भी आपको याद है वो अलहम्द के बाद पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि पहली रकअत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह आला यानी सब्बिहिस्मा रब्बिकल अअला लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, ये कुरान मजीद का 87वां यानी ये सूरा है। और दूसरी रकअत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह वश्शम्स पढ़ा जाए। ये ईद की नमाज का तरीक़ा है जो कि मैंने आगे सिस्तानी की तौज़ीहुल मसाइल से आपके सामने पेश किया है।